ابی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے ابی قرآن میں بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ابی بتاؤ قرآن میں بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رسول میرے خیال کے مطابق آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو، پورے قرآن میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو فضیلت دی ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے انبیاء مبعوث فرمائے اور انبیاء میں رسول بھی مبعوث فرمائے۔ سارے رسول رسالت میں تو برابر ہیں، لیکن ان کے درجات میں بھی فرق کیا گیا ہے، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں میں جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ نے سال کے درمیان میں 12 مہینے قائم کیے، لیکن ان 12 مہینوں میں جو فضیلت عطا کی ہے وہ رمضان المبارک کو عطا کی ہے۔ اس مہینے کی 29 یا 30 راتیں اللہ نے قائم کی ہیں، اور ان راتوں میں سب سے جو فضیلت والی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ساری آسمانی کتابیں فضیلت والی ہیں، سب کا درجہ بلند ہے، لیکن ان سب کتابوں میں جو بلند شان والی عظمت والی فضیلت والی کتاب ہے وہ آخری کتاب قرآن منزل من اللہ ہے۔ ساری قرآن کی آیتیں فضیلت والی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، فضیلت والی آیت ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ عظمت تو اس کی سامنے آ گئی کہ پورے قرآن میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی۔ پھر ایک عام حدیث جو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے جنت کے درمیان میں صرف موت حائل رہتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک فضیلت۔ دوسری روایت فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والا جنتی ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کے بعد دوسری فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، درمیان میں جتنا بھی وقت گزرا ہے اللہ اس کی برکت کے ساتھ درمیان میں ہونے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دو نمازوں کے درمیان جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ جو زکوٰۃ اور فطرے کا مال تھا اس کے پہرے داری کے لیے قائم کیا گیا کہ آپ کا نام ہے پہلا آپ نے دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو اس مال کی حفاظت میں لگا ہوا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک چور آتا ہے، آ کر
کے مال چوری کرتا ہے. جب نکلنے لگا تو میں نے چپٹ کر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے تجھے پیش کروں گا. تو نے چوری کی ہے، تیرے اوپر حد جاری کی جائے گی. آگے سے کہتا ہے دیکھو ابو ہریرہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس طرح نہیں فقیر مانگنے والے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں راشن کوئی نہیں ہے، میرے اوپر ترس کھا تو مجھے چھوڑ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. اب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتا اس چور کا کیا بنا. اللہ کے نبی کو خبر مل گئی، بتا اس چور کا کیا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے بھیک مانگی کہ میرے بچے ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پھر آئے گا، خیال کرنا اور پھر آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہو گیا ہے، میں اس سامان کی پہریداری کر رہا ہوں. دیکھا کہ ابھی تک چور نہیں آیا ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ چور کبھی نہیں آ سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ زمین و آسمان کا نظام ترقرم ہو سکتا ہے، میرے محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آئے گا تو چور ضرور آئے گا. کہتے ہیں یہی سوچ رہا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ چور پھر آ گیا ہے. آ کر کے سامان اس نے اپنا گھوڑا پکڑنا شروع کیا تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. پھر اس نے منت سماجت کی، دیکھو مجھے چھوڑ دو، میرے گھر میں راشن نہیں، مجبوری کی وجہ سے آیا ہوں، میں چور نہیں. کوئی چور پکڑا جائے نا تو کہتا میں چور نہیں ہوں، مجبوری میں آ گیا. صفائیاں تو پھر دیتے ہیں نا. اس نے یہ صفائیاں پیش کی. جب صفائیاں پیش کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا. ترس آیا تو پھر چھوڑ دیا. جب دوسری مرتبہ چھوڑ دیا تو پھر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ ابو ہریرہ چور کا کیا بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا. فرمایا کہ پھر آئے گا. 2 راتیں گزر گئی اور تیسری مرتبہ فرمایا پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات تیسری چل رہی ہے، دیکھتا ہوں کہ چور پھر دوبارہ آ گیا ہے، سامان لوٹنے لگ گیا. جب میں نے جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا تو میں نے کہا کہ آج تو میں کسی قیمت پہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو صبح میں تجھے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے آؤں گا. پہلے تو اس نے بڑی محنت کی، چھوڑ دو میرے بچے بھوکے ہیں، خاندان بھوکا جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، آج چھوڑنے والی بات نہیں ہے. پھر کہتا ہے اے ابو ہریرہ اگر آج تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے آج ایک ایسی کام کی بات بتاؤں گا کہ اس کے بعد تیرے سامان کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا، کوئی چور شیطان نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے وہ بات بتا دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو وہ کہتا ہے رات کو اس سامان کی حفاظت کے لیے تو آیت الکرسی کا ورد کر لیا کر، اللہ چوروں سے اس کی حفاظت فرما دے گا. صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چور کا کیا بنا. فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نے ایک وظیفہ بتایا تو میں نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وظیفہ. کہا یہ آیت الکرسی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ اس نے سچ کہا ہے لیکنہ کذوب، لیکن وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے. فرمایا کہ ذاک شیطان، اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا. شیطان جھوٹا ہے لیکن سچی بات کر کے چلا گیا ہے.
کسی جگہ پہ کروانی ہے اپنی تو آیت الکرسی کا وظیفہ کر لے تو اللہ حفاظت فرما دے گا۔ اب آیت الکرسی جب اتنی فضیلت والی آیت ہے تو اس کے اندر اللہ کی ذات نے ذکر کیا کیا ہے؟ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنا نام چاہے اس میں ضمیر کے ساتھ ہو یا اس میں ظاہر کے ساتھ ہو 17 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ اللہ کا نام اس آیت کریمہ میں آیا ہے۔ کس جگہ ضمیر اور کس جگہ کے نام اور صفت ذکر کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے پہلے ذکر کیا اللہ، پھر فرمایا لا الہ الا ہو، پھر فرمایا الا ہو مگر وہی، تین مرتبہ ہو گیا، الحی القیوم، الحی 4، القیوم 5 مرتبہ، فرمایا لا تأخذہ، اس اللہ کو نہیں چھوتی ہے 6 سنۃ ولا نوم، لہو اسی کے لیے، اللہ کے لیے 7 مرتبہ ہو گیا، ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، 8 مرتبہ ہو گیا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ 9 مرتبہ ہو گیا، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے 10 مرتبہ، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس اللہ کے علم کے ساتھ 11 مرتبہ، الا بما شاء، مگر جو ہو جائے، 12 مرتبہ، وسع کرسیہ، اس کی کرسی وسیع ہے، 13 مرتبہ، ولا یئودہ، نہیں پھٹاتی اس کو، 14 مرتبہ، وہ اللہ 15 مرتبہ، العلی بلند ہے، 16 مرتبہ، العظیم عظمت والا ہے، 17 مرتبہ، 17 مرتبہ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ فرماتے کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا الہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، داتا اور گنج بخش و دستگیر وہ اکیلا اللہ ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اکیلا اللہ ہے، خزانوں کا مالک وہ اکیلا اللہ ہے، اولاد کے خزانے دینے والا بھی اکیلا اللہ ہے، فرمان للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بچے عطا کر دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اگر دینے پہ آ جائے تو بچے اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ دینے پہ آئے تو بانجھ پیدا کر دیتا ہے، دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینے پہ آئے تو کوئی زور نہیں لگا سکتا، فرمایا کہ ساری کائنات کا اختیار وہ اللہ رکھتا ہے، الحی القیوم، جب اتنے اختیارات کا مالک ہے تو وہ زندہ ہے اور قائم ہے، زندہ ہے اور قائم ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ خاموش ہے، یا بھوک لگی ہوئی ہے، موسم تو ٹھنڈا ہے، بھوک لگتی ہے ٹھنڈ میں، لیکن اللہ خیر کرے گا، جس بندے کو جتنی زیادہ بھوک اور پیاس محسوس ہوگی اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا آدمی ہو نا تو
تو کوئی کہے کہ اس کو صدر آیا ہوا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بھوک لگی ہوئی ہوگی، پیاس لگے گی تو مشقت زیادہ ہوگی تو اللہ کی رضا بھی زیادہ ملے گی، زیادہ اجر ملے گا. اور پھر اگر خاموش بیٹھے رہو گے تو پھر بھی اجر ملے گا. زبان سے سبحان اللہ کہو گے تو اور زیادہ اجر ملے گا. جنت کمانا چاہتے ہو، جنت میں درخت لگوانا چاہتے ہو، ہاں سبحان اللہ کہہ دیا کرو. بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کا کلمہ دوہرا دیا کرو. فرمایا کہ الحی القیوم، زندہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آ سکتی. اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے اللہ نے نیند کو آرام دہ بنایا ہے. ایک آدمی سارا دن کام کرتا ہے، شام کو وہ تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. کوئی زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے ہی جاگے گا. ایک آدمی کو آپ کہیں کہ تو 24 نہیں 30 گھنٹے تک نیند نہ کر تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا، وہ بہتی باتیں کرنے لگ جائے گا. تو اسی طرح اگر ایک آدمی کو کوئی چیز آنکھ میں تما دی جائے، مثلا کانچ کے 2 گلاس تما دیے جائیں اور کہا جائے کہ تو یہاں پر 24 گھنٹے تک کھڑا ہے، وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اگر وہ کھڑا رہ کر بھی کتنے گھنٹے نکالے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے، آخرکار اس کو اونگ آئے گی تو گلاس گر کر کے چورا چورا ہو جائیں گے. اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ، اگر اس کو اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام کرم کرم ہو کر کے رہ جائے. یہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے. نیند آرام کے لیے، کام کاج سے تھکاوٹ کے بعد آرام کیا جاتا ہے. اللہ کائنات کو چلاتا ہے، اس کو تھکاوٹ کوئی نہیں ہے تو اس کو نیند کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. جب اس کو تھکاوٹ نہیں تو نیند کی ضرورت بھی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اس اللہ ہی کے پاس ہے. ساری کائنات کی بادشاہت اس اللہ کے پاس ہے. آگے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تو جو سفارش کر سکے اس اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے الا بِإِذْنِهِ، مگر اس اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا. پھر سفارش کا مسئلہ کہ سفارش کسی جگہ پر زبردستی نہیں چلے گی. فرمایا کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ جس کی بات سے راضی ہوگا اس کو سفارش کا مستحق بنائے گا. اور سفارش اس کے لیے 2 باتیں. کس کے حق میں سفارش ہوگی؟ مشرک کے حق میں سفارش کبھی نہیں ہوگی. مشرک کے حق میں سفارش کبھی نہیں ہوگی. مومن آدمی کے بارے میں سفارش کی جائے گی اور جو سفارش کرنے والا ہے اس کا اپنا اختیار نہیں ہوگا بلکہ رب کی اجازت کے ساتھ سفارش کرے گا. اپنی ذات کے اعتبار سے سفارش نہیں کر سکتا، رب کی اجازت کے ساتھ سفارش کی جائے گی پھر وہ سفارش مقبول ہوگی. جس کے لیے سفارش کی گئی ہے وہ مشرک نہ ہو، جو سفارش کرنے والا ہے اس کو اجازت ملی ہوئی ہو. یہ 2 باتیں ہوں گی تو سفارش ہوگی. پھر آگے سفارش ہے جس کے اندر حفاظ کرام کی سفارش، علماء کی سفارش، شہداء کی سفارش، اولیاء کرام کی سفارش، نیک صالحین کی سفارش. ہر ایک کی اپنے درجے کے اعتبار سے سفارش ہے، لیکن جو سب سے بڑی اعلیٰ سفارش ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہوگی. وہ سفارش کر پائیں گے. ساری کائنات کے لوگ تمام انبیاء سے گھومتے 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 اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے
ہر ایک نبی کی طرف سے جواب مل جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سفارش تو نہیں کر سکتے، رہنمائی کر دیتا ہوں۔ ایک شخصیت ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، تو وہاں پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ جب سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فَأَفِرُّ لَهُ سَاجِدًا يَفَأَفِرُّ لَهُ سُجَّدًا، میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور وہاں پر اللہ فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ میرے دل میں ایسے کلمات ڈال دے گا جو آج بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اسی وقت سجدے کی حالت میں اللہ میرے دل میں کلمات ڈال دے گا، میں کلمات اپنی زبان سے پکاروں گا اپنے رب کو، تو رب کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھائیے، سر کو اٹھا تسمع وشفع تشفع، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ جب یہ کلمات اللہ کے نبی نے فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے اللہ کے رسول، اس سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس کے اوپر سوال ایک تو ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ ابو ہریرہ، یہ انشاء اللہ من لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا وہ میری سفارش کا مستحق بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے، وہاں تحفے طائف ملے، ان میں سے ایک راز کی بات اللہ کے نبی کو عطا کی گئی، اے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کے اندر جو آدمی مشرک نہیں ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ رحمت کا خزانہ۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوئی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی چیز تمہارے سامنے ہے یا تم سے پوشیدہ ہے، چاہے انسان کی حس، انسان کا دماغ، انسان کی سوچ کسی چیز تک پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ فرمایا عَلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ، ظاہر حالات کو بھی اللہ جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ جانتا ہے، یعلم السر وَأَخْفَیٰ، پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اور جو اس کے دل میں بھی خیال ہی نہیں آیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات کا علم مل کر کے آ جائے تو اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک سمندر ہو، سمندر، اس کے اندر آپ سوئی کو ڈبو کر کے نکالیں، اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ آتا ہے، اگر ساری کائنات کی 18,000 مخلوقات کا علم ملایا جائے اور اللہ کا علم اس سمندر کو کہا جائے تو جو سوئی کے ساتھ آنے والا پانی ہے اس کے ساتھ سمندر میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس قطرے کی حیثیت اس سمندر کے سامنے ہو سکتی ہے، کائنات کے علم کی حیثیت رب کے علم کے سامنے نہیں ہو سکتی، رب کا علم اس سے بھی بڑا ہے۔
تو فرمایا کہ اس کا علم بڑا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے۔ اب یہ کرسی نہیں ہے کہ جو عام چار ٹانگوں والی کرسی ہوتی ہے، اس کی کرسی جس طرح اس کی شان ہے اسی طرح اس کی کرسی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا 7 زمین 7 آسمان ان کو جوڑ کر کے چٹیل میدان بنا دیا جائے، اس چٹیل میدان کے اندر فرمایا کہ اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے سامنے زمین و آسمان کا پھیلاؤ ایک گیند کی طرح ہے، ایک بڑا میدان اور اس صحرا میں ایک گیند پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا جو عرش ہے اس کے اندر زمین و آسمان کی حیثیت اتنی چھوٹی ہے۔ پھر جب عرش اتنا بڑا ہے تو فرمایا اس سے اوپر اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ عرش اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گیند کی طرح ہے، اس سے بھی بڑی اس کی کرسی ہے۔ اللہ کی ذات کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہے، جس طرح اس کی شان ہے اس کے لیے کوئی جسامت ثابت نہیں کر سکتا۔ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ زمین و آسمان کی حفاظت سے پھٹتا نہیں ہے۔ کسی آدمی کو کسی جگہ پر لگا دیا جائے پہرے پہ، حفاظت پہ، کتنی عرصہ حفاظت کرے گا؟ آخر کار وہ تھک جائے گا۔ کائنات جب سے بنی ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی، اللہ کی ذات اس کی حفاظت سے ذرے کے برابر بھی اس میں تھکاوٹ نہیں آئی ہے۔ فرمایا جب اتنی بڑی شان کا مالک ہے، اتنی بڑی عظمت کا مالک ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے سامنے زمین و آسمان کچھ نہیں ہے، وہ اس سے بھی بلند ذات ہے۔ جب اتنا بلند ہے تو العظیم بڑی عظمتوں والا ہے، جب اتنا بڑا ہے تو عظمت بھی اس کی بڑی ہے۔ اس اللہ کی اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا عظمت والا رحمت والا مہینہ، عظمت والی کتاب ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اس کے اندر جتنی زیادہ عبادت ہو سکے عبادت کرے تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔